جی ناظرین ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی بی چیف منسٹر اور لگتا گفتگو سے یہی ہے کہ یہ بھی اتنے ہی اسٹرانگ ہیں جتنے پنجاب میں چیف منسٹر شہباز شریف صاحب بہت اسٹرانگ مانے جاتے ہیں. یہ کانسیپٹ پاکستان میں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں باقی تمام چیف منسٹر کے مقابلے میں. تو کیا ایسا بیہیویئر آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں چیف منسٹر پنجاب اسٹرانگ اس لیے ہیں کہ وہ محنت کرتے ہیں اور وہ آنیسٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریفارمسٹ ہیں. پورے دنیا میں اس کا نام ابھی اللہ کے فضل کی پہچانا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پرائم منسٹر ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اور اگر جی بی کا پرائم منسٹر چاہے کہ میں میٹرو بنانا چاہتا ہوں گلگت میں تو میں آپ سرچ کر دیتا ہوں. دیکھیں پچھلے 5 سال جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی تو نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم نہیں تھے. اس وقت جو ہے پنجاب میں میگا پروجیکٹ نہیں بنے. اس وقت کون سی فیڈرل گورنمنٹ تھی؟ اس وقت سمپل آپ کا جو میٹرو جو ہے وہ میں اس تقریب میں موجود تھا جب لاہور میں میٹرو کا افتتاح ہو رہا تھا. ترکی کا جو پرائم منسٹر آیا ہوا تھا انہوں نے کہا, شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ میرا استاد ہے اردگان, میں اس کو اپنا لیڈر مانتا ہوں. تو اردگان نے کہا کہ اپنی تقریر میں کہا کہ آج کے بعد میرا استاد ہے شہباز شریف, چونکہ یہی میٹرو ہم نے 3 سال میں بنائی, اس نے 11 مہینے میں بنائی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دشمنی برائے دشمنی, مخالفت برائے مخالفت اپنی جگہ میں. ایک آدمی کی پروگریس بولتی ہے, رزلٹ بتانا چاہیے. اب میرے صوبے میں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پنجاب کے ٹوٹل اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 600 ارب. ان کی سکیمیں 3500. ہم نے کیا سلوک کیا اپنے صوبے کے ساتھ ماضی میں؟ ہمارا اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 8 ارب. ہماری سکیموں کی تعداد ہے 4500. تو مجھے آپ بتائیں 600 ارب سے آپ 3500 سکیمیں چلا رہے ہیں اور 8 ارب سے آپ 4500 سکیمیں چلا رہے ہیں. تو یہ غلط پلاننگ ہے نا. اچھا یہی سوال پہلے ہاف میں بھی تھا. میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے, کچھ اس سے پہلے بھی کئی شوز میں آپ نے ان لوگوں کے بھی نام لیے جو جہاں رینٹ پہ اپنے ہی گھر رینٹ پہ گلگت جی بی گورنمنٹ پہ جو چلا رہے تھے. تو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ کیا ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو سارا احتساب تو جی بی کا عوام چاہتی ہے کہ اب احتساب ہو اور آپ سے ہی چاہتی ہے کیونکہ آپ سٹنگ چیف منسٹر ہیں وہاں پہ. دیکھیں جہاں تک ہم کر سکتے تھے بالفرض پچھلا چیف منسٹر صاحب نے جاتے جاتے لاسٹ کیبنٹ میٹنگ سے ایک ڈیسیجن لیا ایگزیکٹو آرڈر سے. وہ یہ لیا کہ پینشن بینیفٹس لیے, جیسے سندھ گورنمنٹ نے لیا چیف منسٹر نے, اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کیبنٹ سے لیا. وہ کیا تھا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ تا حیات اپنی تنخواہ کا 70% ریٹائرمنٹ کے بعد لے گا. 17 اسکیل کا ایک ملازم اس کے ساتھ ساری زندگی رہے گا. ایک گاڑی جو چیف منسٹر کی سب سے بڑی گاڑی ہوگی وہ لے کے جائے گا. اور وہ اس نے اپنے لیے نہیں سارے چیف منسٹروں کے لیے قانون, اس کا تو فائدہ آپ کو بھی ہوگا. میں نے کیا کیا, میں نے اس وقت مخالفت کی تھی. میں نے کہا یہ لیجسلیشن کا پروسیس ہے, یہ پرویلیجز دینا یہ اسمبلی کا کام ہے, ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہو سکتا. سندھ گورنمنٹ نے پالیسی بنائی تھی, سندھ اسمبلی سے منظوری لی تھی. آپ نے لینا ہے تو اسمبلی سے منظوری لیں, اسمبلی سے اس کو منظوری نہیں ملنی تھی. ہم نے کیا کیا, جب ہماری گورنمنٹ آ گئی تو میں نے سب سے پہلے کیبنٹ میٹنگ میں وہ انڈو کر دیا. چونکہ میں چیف منسٹر بنا تھا, اب اگر 5 سال پورے ہونے تو وہ سارے پرویلیجز مجھے بھی ملنے تھے. میں نے اس کو انڈو کر دیا. میں نے کہا صرف چیف منسٹر کو سیکیورٹی ملے گی جو باقی صوبوں کے باقی سارے مراد میں نے وڈرا کیے, اس سے گاڑی واپس لی, وہ تنخواہ مراد شراد ساری ہم نے واپس لی. دوسرا تھا آپشن. انہوں نے آپشن لیا کہ چیف منسٹر اور گورنر نے سابقہ انہوں نے اپنی کیبنٹ سے ایک ڈیسیجن لیا. اسلام آباد میں جی بی ہاؤس بہت چھوٹا ہے جس میں آپ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے, یہ 2 کمرے ہیں جہاں پہ چیف منسٹر نے رہنا ہے. اس نے کہا جی میرے پاس لوگ زیادہ آتے ہیں, میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا. اس نے کیبنٹ سے ڈیسیجن لے کے پرائیویٹ 5 لاکھ کا ایک گھر ہائر کیا. گورنر کو بھی اس میں کور دے دیا گیا. اب یہی پرویلیج ہمارے پاس بھی تھا کہ ہم جا کے اپنی کیبنٹ سے اپروول لیتے یا نہ لیتے, لیکن اسی کو کنٹینیو کرتے. میں چیف منسٹر بن کے اسلام آباد آیا تو میرا پروٹوکول والے مجھے لے کے جا رہے تھے اس بنگلے کی طرف. میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا F6 میں بنگلہ ہے آپ کا. میں نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گا, مجھے سیدھا جی بی ہاؤس لے کے جائیں. یہاں بیٹھ کے میں نے وہ ایگریمنٹ منسوخ کیا. 5 لاکھ روپیہ وہ کرایہ میں بچے, 5 لاکھ روپے وہاں پہ جو اخراجات ہوتے تھے وہاں پہ اس سے ہم نے بچایا. یعنی اس وقت گورنر, چیف جسٹس, سپریم اپیلیٹ کورٹ, چیف منسٹر, ان تینوں نے اپنے ثوابدید پہ 30 لاکھ ماہانہ ہم بچا کے دے رہے ہیں اپنے خزانے کو. یہ ساری جو بچتیں اور ساری جو اسکیمیں آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں ریلیف ملے گا. جو میرا آبزرویشن ہے وہاں لوگوں سے ملنے کا, تو وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم محروم علاقے سے ہیں, محرومیاں ہیں. تو وہ جو محرومیاں جو ان سے جڑی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت کی پالیسیوں سے وہ محرومیاں اب کم ہوں گی. دیکھیں جہاں تک وہ سیاسی محرومیاں ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں.
اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ایڈریس کریں گے. دیکھیں گلگت بلتستان ایک یونیک علاقہ ہے, وہاں پہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز, عام آدمی کی حالت بہتر کرنا. اب دیکھیں سڑکوں کی حالت دیکھیں, ہم نے ان سالوں میں ہم نے فوکس کیا ہوا سڑکوں پہ. اب ہم نے ایک نیا کنسیپٹ دیا ہے کہ جی بی اس وقت ایک سڑک سے لنک تھا جب مرکز میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی. ہم نے ایک کنسیپٹ دیا 4 وے لنک فار جی بی, یعنی ایک کیکیج کے بجائے 4 کیکیج ہونے چاہیے. یہ سڑک کبھی دہشت گردی سے بند ہوتی ہے, کبھی فلڈ سے بند ہوتی ہے, تو لوگوں کا جینا مرنا محال ہوتا ہے. ایک عام آدمی کو کانسٹیٹیوشنل ریفارم سے کوئی دروکار نہیں ہے, اس کو بر وقت پنڈی پہنچنا, اس کو سفری سہولت چاہیے, اس کو جو ہے وہ صحت کی سہولتیں چاہیے, اس کو جو ہے وہ اچھی تعلیم چاہیے. اب ہم نے ان شعبوں میں کیا کام کیا؟ بالفرض ہم نے گزشتہ 2 سالوں میں وفاقی حکومت نے بابو سر روڈ آل ویدر جو بنانے کی کوشش کی اور اس کو 100% میٹل کیا. اب آپ بابو سر روڈ سے گلگت جائیں تو 8.5 گھنٹے میں اسلام آباد سے آپ گلگت جا سکتے ہیں. یہ 100% میٹل ہو گئی یہ سڑک. آپ رکشے میں بیٹھ کے گلگت پہنچ سکتے ہیں. یہ پریکٹیکل کرنا چاہیے رکشے میں بیٹھنے. جی بالکل آئے ہیں, اس طرح ٹیکسیوں میں آئے ہیں, فوکسیوں میں لوگ آئے ہیں. یعنی آپ کو اسلام آباد سے ایجوکیشن اور صحت میں کیا کیا امپرومنٹ ہوگا؟ میں آپ کو یہی بتاؤں, 4 وے لنک آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو آپ کا دوسرا کیکیج کے متبادل بن گیا بابو سر والی. تیسرا ہم بنا رہے ہیں گلگت سے چترال تک ایکسپریس وے, 1 بلین روپیہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں اپروو کیا ہے. چوتھی سڑک ہم بنا رہے ہیں جو میرے خیال یہ کیکیج کے بعد دنیا کا ایک نیا عجوبہ ہوگا, وہ وزیر اعظم صاحب بنا رہے ہیں, ہم نہیں بنا رہے. وہ شونٹر پاس روڈ ہے, 14,000 فٹ بلندی پہ ہے, جو مظفر آباد کے تھرو بلتستان کے اسکردو کے استور کے لوگ وائے مظفر آباد پنڈی آئیں گے تو وہ 12 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. گلگت کے عوام کی جو سفری مشکلات تھیں وہ کم ہو گئیں. جی اس کے علاوہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, فلائٹ ہمارا بڑا ایشو تھا. آپ ریسرچ کریں, تحقیق کریں, آج سے 6 مہینے پہلے پی آئی اے جو ہے وہ مہینے میں 10 دن فلائٹ ہوتی تھی, 20 دن کینسل ہوتی تھی. میں نے کل پی آئی اے کے چیئرمین کو اپریشیٹ کر کے فون کیا, پہلی دفعہ اس نے کہا مجھے کسی نے اپریشیٹ کیا. میں آپ کو فگر دیتا ہوں, گزشتہ 3 مہینوں میں ٹوٹل 4 فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, 100% فلائٹ انشور ہے. کل اتنی شدید بارش تھی نا, اس شدید بارش میں فلائٹ تھی. اسکردو جیٹ سروس ہے اس وقت, 162 سیٹر جا رہا ہے. اور الحمدللہ اس وقت ہم نے ہوائی سفری جو سہولیات تھی وہ کنٹینیو ہیں اور تسلسل کے ساتھ فلائٹ ہو رہی ہیں. یہ جو مسئلے تھے ڈیفینیٹلی بڑے مسئلے تھے, ان کو حل ہونا چاہیے تھا بائی ایئر اور بائی روڈ. یا آپ کے اور میرے بڑے ایشوز تھے کہ ہم لوگ کیسے جائیں گے. وہ لوگ جو پڑھتے تھے یونیورسٹیز میں, کاروبار کرتے تھے, وہاں کے جو لوگ وہاں رہتے ہیں, جو جن کا رہنا سہنا سب گلگت میں ہے, ان کا مسئلہ صاف پانی تھا, ایجوکیشن تھا, صحت تھا, بڑا برا حال تھا. میں خود آبزرو کر چکا ہوں. کیا اس میں کچھ نیا ہو رہا ہے, کچھ بہتر ہو رہی ہے صورتحال یا نہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, چونکہ 6 مہینے ہو گئے ہماری گورنمنٹ کو, اور ان 6 مہینوں میں ہم نے پالیسی سازی پہ زیادہ زور دیا کہ لائن آف ایکشن ہمارا کیا ہونا چاہیے. ہم نے اپنا لائن آف ایکشن تقریباً فائنل کیا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میٹنگ کر رہے تھے, جی بی میں بورڈ آف انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. انویسٹر آ رہے ہیں دوڑے یہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں ہم آپ سے کیا مدد لیں, ہمارا کون سا ادارہ آپ کو ڈیل کرے گا, ہمارے پاس تو انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے. اب ہم 30 فروری تک آپ کو گلگت بلتستان کا بورڈ آف انویسٹمنٹ بنائیں گے. گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر کوئی نہیں ہے, جاب ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے گورنمنٹ کی نوکری پہ, پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی نہیں. گورنمنٹ جابز جو ہے اتنی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو گئی ہیں. ابھی ہمارا ہر سال 20,000 نوجوان جو ہے گریجویشن سے اوپر جا کے ایجوکیشن لے کے آتا ہے, اس کے لیے 200 نوکریاں ہمارے پاس کریٹ نہیں ہو رہی ہیں. تو گلگت میں پروونشل گورنمنٹ اپنا انڈسٹریل جو یونٹ بنا رہا ہے, انشاءاللہ تعالی ودن 1 سال میں گلگت میں انڈسٹریل جو ہمارا یونٹ ہوگا وہ فعال ہوگا. وہاں پہ انڈسٹریل زون ہم بنا رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ میں ہم نے کیا ریفارمز کی ہیں. ابھی آپ کو 1 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹرز کی جو شارٹیجز ہے ہمارے پاس, جو کہ بہت زیادہ ہے, بہت پرابلم ہے ہمیں, کیونکہ ڈاکٹر کو انسینٹیو کوئی نہیں دیا گیا. جو گلگت میں ڈیوٹی کر رہا ہے اس کو بھی وہی تنخواہ دے رہے ہیں, جو گلتری میں بیٹھا ہوا اس کو بھی آپ وہی تنخواہ دے رہے ہیں. اس لیے ولیجز میں, دیہی علاقوں میں ڈاکٹر کوئی نہیں جاتا. اب پہلی دفعہ ہم ڈاکٹرز کو پیکیج دے رہے ہیں. گلگت بلتستان میں ہم نے ایک نیا انسٹیٹیوشن بنا لیا, GBRSP, گلگت بلتستان رولر سپورٹ پروگرام. اس رولر ایریا کو ہم الگ سے ڈیل کریں گے, وہاں پہ جو بھی سروسز دے گا اس کو ہم اسپیشل انسینٹیوز دے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اب اس میں کوئی آئینی حقوق کا رکاوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی مجھے اسلام آباد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس کو مینیج کر سکتا ہوں. ایجوکیشن کے اندر آپ دیکھیں اس وقت ہمارا جو پہلے یہی ہوتا سفارشی بھرتیاں تھیں, الحمدللہ 100% میرٹ پہ ہم بھرتیاں کر رہے ہیں. پھر ہم نے جو ہیڈ ماسٹرز ہیں
ان کو ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے، ایک فارم دیا ہوا ہے، اگر اس کا رزلٹ اس سے نیچے آئے گا بورڈ کا رزلٹ تو پھر وہ آئندہ کبھی ہیڈ ماسٹر نہیں رہے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے، ہمارا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے یا ڈی ڈی ہوتا ہے، اس نے صبح 8 بجے سے لے کے 2 گھنٹے دفتر میں نہیں بیٹھنا ہے، اس نے صبح اٹھتے ہی اس مختلف سکولوں کے اسمبلیوں میں جانا ہے، ٹھیک ہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کتنے ٹیچر حاضر ہیں کتنے غیر حاضر ہیں، پھر شام کے 2 گھنٹے اس کے اس کام کے لیے مختص ہیں کہ جا کے انہی سکولوں کو دوبارہ وزٹ کرے گا کہ صبح جو ٹیچر تھے وہ شام کو موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس بات کی شیورٹی کا وہ وزٹ کرتا ہے؟ کر رہے ہیں، میں ڈیلی بیس پہ مانیٹر کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، چیف منسٹر آفس کے اندر ایک کمپلین سیل بنا ہوا ہے، ہمیں ہر آدمی کمپلین کرتا ہے۔ ابھی اور ریفارمز ہم نے یہ کی ہیں، جیسے آپ کا 1122 ہے، گلگت میں موجود تھا، ہم نے سکردو میں بنا دیا، گھانچے میں بنا دیا، دیامیر میں بنا دیا۔ جس طرح آپ کا 1122 لوگوں کے زبان زیادہ عام ہے کہ لوگوں کو تکلیف آ جائے، آگ لگ جائے، ایک دم فون کرتے ہیں نا 1122 کو، ہم نے ایسا 4 ڈیجٹ کے 14 نمبر ہم نے مانگے ہیں پی ٹی اے سے، یعنی 4 ڈیجٹ کے 14 نمبر ہم نے مانگے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر پانی کا ایشو ہے تو وہ اس نمبر پہ ایک دم فون کریں، ان کو یاد ایشو سالو ہوں گے۔ گلگت کی اگر ہم بات کریں، گلگت کی جو اپنی خاص خصوصیت ہے وہ اس کے منرلز ہیں، لیکن بدقسمتی سے پنجاب میں منرلز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پنجاب کے منرلز کی جو ریسورسز ہیں وہ گلگت سے زیادہ انکم کما رہا ہے، گلگت کیوں پیچھے ہے؟ اس لیے پیچھے کیونکہ اس شعبے پہ کام کوئی نہیں ہوا، اور ہم نے اس کو ایک تو پالیسی فیڈرل میں بننی ہے، اس لیے پالیسی سازی میں مسائل آ گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے جو نئی منرل پالیسی بنائی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے اپروول کے لیے بھیجی گئی، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی وہ اپروو کرتے ہیں اس کے بعد منرل کے سیکٹر کو ہم اوپن کریں گے۔ بالفرض ایک لیز ہے، اس میں 10 لوگ آ رہے ہیں، سابقہ یہ تھا کہ اس پہ آپ سفارش پہ دے دیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس میں بڈ کروا دیں گے، جو اچھی بڈ دے گا، جو اچھی پروڈکشن دے گا، جو اچھا ریونیو دے گا، جو اچھی کمیونٹی کو جو فیسلٹیز دے گا، اس کو ہم جو ہے وہ لیز الاٹ کریں گے۔ یہ اس طرح کی ایک پالیسی بنائی گئی ہے، کمیونٹی کا شیئر نہیں تھا، گورنمنٹ کا شیئر نہیں تھا، صرف انویسٹر کا ہی پروٹیکشن تھی، ہم نے تینوں پروٹیکٹ کر دیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہائیڈرو جی بی کا جو نیٹ میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل ہے، جو پورے ملک کی اس وقت نیڈ ہے، وہ کیا ہے؟ ہائیڈرو۔ اس وقت آپ 500 ارب روپے پے کر رہے ہیں سرکولر ڈیٹ کا ہر سال، ٹھیک ہے، تیل کی بجلی ہے۔ جی بی میں آپ کا وابڈا کی سروے، جی ٹی زیڈ کا سروے، انڈیپینڈنٹ سرویز کے مطابق 64,000 میگا واٹ کا وہاں پہ پوٹینشیل ہے ہائیڈرو کا۔ اب جی بی جو ہے وہ نیشنل گریڈ سے منسلک نہیں ہے، اگر آپ وہاں 1,000 میگا واٹ کل شروع کر دیں، پرسوں وہ تیار ہو جائے تو آپ کے ملک کو نہیں فائدہ اس کا، اس لیے کہ وہ بجلی یہاں نہیں لائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، دیامیر بادشاہ ڈیم ہمیں ٹیسٹ کیس کے طور پر ہے، ماضی کی حکومتوں نے دیامیر بادشاہ ڈیم کو صرف تختیاں لگائیں۔ میں آپ کو آنیسٹلی عرض کر دیتا ہوں، آپ فزیکلی ویریفائی کریں، ٹھیک ہے، گزشتہ حکومت نے 5 سال میں کل 3 بلین روپیہ لینڈ کمپنسیشن میں پے کیا، باقی کے ڈاکومنٹ بنا کے گئے تھے فیک قسم کے۔ ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 37 بلین ان 6 مہینوں میں لینڈ کمپنسیشن پے کیا ہے، سپارکو کو انوالو کیا۔ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، پاکستان میں پہلی لینڈ ایکوزیشن ہے ٹھیک ہے، جو سٹلائٹ مانیٹرنگ کے ذریعے لی جا رہی ہے، 100% ٹرانسپیرنٹ۔ آج تک جتنی زمینیں گورنمنٹ آف پاکستان نے لی ہیں، کہیں پہ سٹلائٹ مانیٹرنگ اس پہ یوز نہیں کی گئی۔ ہمارے قائد نے ہمیں حکم دیا کہ ٹرانسپیرنٹ بناؤ، میں نے کہا ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے میں تو روز کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ سٹلائٹ مانیٹرنگ دیں ہمیں۔ سپارکو اس وقت آن گراؤنڈ بیٹھا ہے، ہر زمین کی ویریفیکیشن ہوتی ہے تھرو سٹلائٹ، اور اس کے بعد اس کی اور 3 بلین روپے اب تک ہم نے سیونگ دی ہے۔ جو فیک ایوارڈ بنائے گئے تھے، کاغذ بنائے گئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، جعلی خسرے، جعلی خسرہ مطلب کیا تھا؟ ہمارا جو دریا جو ہے گرمیوں میں پھیلتا ہے، سردیوں میں سکڑ جاتا ہے، جو سکڑا ہوا دریا سے جو زمین بچتی ہے اس کے بھی خسرے بنائے گئے تھے۔ 3 بلین، یہ ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، 3 بلین روپیہ ہم نے سیونگ دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور 78% زمین ہم نے ایکوائر کی ہے۔ ٹھیک ہے، 30 مارچ سے پہلے 100% لینڈ ایکوزیشن ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ جون میں انشاءاللہ تعالیٰ دیامیر بادشاہ ڈیم کا پرائم منسٹر صاحب آگے آغاز کریں گے، جون 2016 جون 2016 میں۔ اس کا جو سٹرکچر ہے، جو ڈیم سائٹ ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے ریسورسز سے ڈیم کا جو سول سٹرکچر ہے اس کو ہم شروع کریں گے، اس کے بعد او این ایم میں باقی چیزوں میں ہم انویسٹر دوڑتا ہوا آئے گا۔ اب سب ٹورزم کی بات آپ نے کی شروع میں، پھر منرلز کی بات ہم کر چکے ہیں، ہائیڈرو کی بات بھی آپ نے کر دی، تو ان تینوں ڈپارٹمنٹس کو تو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں ریسورسز ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا نا، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، سعودی عرب آپ کا آج سے 50 سال پہلے اس کا حال کیا تھا؟ آپ اس کو قرضہ دے رہے تھے،
وہ آ کے کراچی میں نوکریاں کر رہے تھے. خزانے تو تھے نا, لیکن کسی نے ان کو پروڈیوس نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ آل سعود خاندان جب برسر اقتدار آیا تو ان کو سب سے بڑا مشکل کیا تھی کہ لینڈ آف دی لا یہ تھا کہ کوئی آؤٹ سائڈر آ کے وہاں بزنس نہیں کر سکتا. انہوں نے اس لا کو چینج کیا. انہوں نے 10 سال سعودی عرب کے وہ جو 70,000 قبائل ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا کہ آپ الاؤ کریں بزنس کو, الاؤ کریں یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو آئیں وہاں کے کام کریں. تو انہوں نے 10 سال تو اس پہ صرف اور صرف سوشل موبلائزیشن کی ہے گورنمنٹ نے. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو لوگ جس پہاڑ کے اوپر رہتے ہیں, نیچے رہتے ہیں, اس پہاڑ میں آپ کسی کو لیز دیتے ہیں, کسی کو وہ کام کرنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہ پہاڑی ساڈا ہے, تسی کتھوں آ گئے ہو. ٹھیک ہے نا. لینڈ آف دی لا کیا ہے کہ میں اپنے گھر کا 12 فٹ نیچے تک کھدائی کر کے جو چیز ملے گی وہ میری ہے, اس سے نیچے وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے. لا آپ کا یہ ہے. پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے کہ انویسٹر کو پریکٹیکل وہاں ہم اویئرنیس پہ جا رہے ہیں. اور میں کتنا ٹائم لگے گا؟ میں آپ کو سمپل آپ کو عرض کر دیتا ہوں. سعودی عرب آج پوری دنیا کو بھیک دے رہا ہے. کیا انہوں نے سوئی ایجاد کی؟ انہوں نے وہی منرلز کو اپنے ریسورسز کو یوز کیا. کتنا سال لگا؟ 35 سال لگے سعودی عرب کو اس پورے کام میں. آپ کی گفتگو سے تو لگ رہا ہے کہ بہت ساری امپرومنٹ ہوگی. فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے موجودہ کو تو 2.5 سال بھی ہو گئے اس گورنمنٹ کو, کہیں کچھ ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی جس میں ان تمام ریسورسز پر, جی بی کے ان ریسورسز پر امپرومنٹ کی بات کی جا رہی ہو. دیکھیں اس پہ یقیناً بات ہو رہی ہے, بڑی ڈیٹیل بات ہو رہی ہے اور ہمیں پروجیکٹ پہ مل رہے ہیں. ابھی بالفرض منرل میں ہم نے 82 کروڑ کا ایک منصوبہ پلاننگ کمیشن میں جمع کروایا ہے. پرائم منسٹر صاحب کے اپروول ہے اس پہ کہ اس کا کام کیا ہے کہ ہمارا جو منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہے. وہاں پہ ٹیسٹنگ لیبارٹریز بنانی ہے. وہاں پہ ہم نے جو جیولوجیکل سرویز کروانے ہیں. ہمارے صرف ایک منرل پہ سروے ہوا ہے وہ گولڈ پہ, باقی کسی پہ آپ کا ڈیٹیل میپنگ نہیں ہوئی ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ خاص طور پہ جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے اس خطے میں آپ کا جو ہے یہ یورینیم سے لے کے ملیبڈونیم سے لے کے وہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو اس پہ بہت زیادہ ورک کی ضرورت ہے, انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. اب ہم اپنا بورڈ آف انویسٹمنٹ بنائیں گے, انویسٹمنٹ سائٹ ڈکلیئر کریں گے, اس میں کون کون سا شعبہ ہے جہاں پہ ہم جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں, کہاں کہاں ہم انویسٹر کو انکریج کر سکتے ہیں. تو ان کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. میرا خیال یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو سی پیک ہے آپ کا, سی پیک کے بعد گلگت بلتستان جو ہے اس کا پوٹینشیل سامنے آ رہا ہے. اس کی جو ہے ڈسکشن ہو رہی ہے. پہلے اتنی نہیں تھی ڈسکشن تھی. اب الحمدللہ سی پیک کے حوالے سے, جی بی کے حوالے سے ہر شخص جو ہے وہ متفکر ہے کہ وہ سوچنا چاہتا ہے, وہ غور کر رہا ہے. تو سی پیک کے بعد اب آپ دیکھیں روٹس کے ایشوز تھے ہمارے ہاں, تو کوئی باقی صوبوں کے ذرا روٹس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے بننے کے بعد سی پیک کا روٹ ان 4 روٹوں سے ڈیفرنٹ ہوگا جو آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے. وہ جو 4 سڑکیں آپ لوگ بنا رہے ہیں جی نہیں وہی کیچ ہی ہے نا جی. ٹھیک ہے. وہی کیچ جو بن چکا ہے ہمارے سائڈ پہ. جو دیکھیں نا اب باقی صوبوں میں جیسے کے پی کا چیف منسٹر لگا ہے 2 لائنیں کیوں 4 لائنیں ہمیں کیوں نہیں دیتے. دیکھیں ابھی اس وقت کیچ ہے گلگت کا. اگر ہم یہ ڈیمانڈ کر دیں کہ اس کو آپ نے 2 لائن کیوں بنایا, اس کو 6 لائن بناؤ, تو یہ کہنے کی تو بات تو ہو سکتی ہے. وہاں پہ اتنی ٹریفک ہی نہیں ہے. فی الحال آپ کو 2 لائن کی ٹریفک وہاں موجود ہے. اگلے 10 سال کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ روڈ کافی ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپ کا سٹیپ ہونا چاہیے, اس کی توسیع ہونی چاہیے. وہ اس کا اگلے سٹیپ میں جی ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے جو شارع کراکرم کا, وہ نیکسٹ سٹیپ میں اس نے 4 لائن بننا ہے. اسی میں ایک لائن میں جو ہے وہ ریلوے ٹریک آنی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چائنا پاکستان کا جب ایگریمنٹ ہوا تھا کیچ کا بنانے کا شروع میں, اس میں یہی ٹریڈ ایگریمنٹ شامل تھے. آپ دیکھیں کہ 5 سال بعد, روٹ بننے کے 5 سال بعد, چائنا پاکستان سنکیانگ گلگت بلتستان کے درمیان ایک پروٹوکول ایگریمنٹ سائن ہوا جس میں گلگت بلتستان کے لوگ بغیر ویزے کے سنکیانگ جاتے ہیں, وہاں کے لوگ بغیر ویزے کے جی بی میں آتے ہیں ایک بارڈر پاس کے تھرو. اور ہماری ٹریڈ ہوتی تھی مال کے بدلے مال. تو وہ 91 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی, اس نے اوپن کر دیا اس ٹریڈ کو. وہ ٹریڈ اوپن ہو گئی. اب دیکھیں ایک 66 میں روڈ بنا, 76 میں اس کی اوپننگ ہوئی, اور 85 میں پروٹوکول ایگریمنٹ بنا, بائیلیٹر ٹریڈ شروع ہوئی, 92 میں وہ ٹریڈ اوپن ہو گئی. تو یہ ایک پروسیس کا نام ہے, ایک ونڈو ہے. پاک چائنا ٹریڈ ہے جی بی اور سنکیانگ کے دوران, اس کے درمیان کہا جاتا ہے جو ایک ٹیکس جنریٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. دیکھیں ٹریڈ والیوم تھوڑا ہے نا, چونکہ آپ -10 میں وہاں پہ آپ کا ایک ڈرائی پورٹ ہے, اور جو وہاں سے لوگ پہلے انسینٹیوز تھا نواز شریف صاحب کی پچھلے دور حکومت تک وہاں یہ انسینٹیو رہا کہ انکم ٹیکس وہاں پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, ایک ٹیکس ویو اپ تھا وہاں پہ پورٹ پہ.
مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے کیا کیا, جو لاہور ڈرائی پورٹ میں جتنے ٹیکسز ہیں وہ سارے ٹیکس لگا دیے آپ کے سوس ڈرائی پورٹ میں. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ کسی کا دماغ خراب ہے کہ جو لاہور ڈرائی پورٹ میں مال امپورٹ کرنے کے بجائے وہ سوس میں کیوں کرے گا؟ وہاں -10 اور 20 ہے, انفراسٹرکچر کا ایشو ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسینٹیوز دیں, جیسے ابھی ہم بورڈ آف انویسٹمنٹ میں دے رہے ہیں, انڈسٹریل زون میں دے رہے ہیں, جس میں ہم اگلے 10 سال تک کے لیے انڈسٹری جو لگائے گا اس کی جو مشینری لے کے آئیں گے اس پہ ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہم رائٹ آف کر دیں گے. ٹھیک ہے, پروونشل گورنمنٹ نے جو ٹیکس لینے ہم وہ نہیں لیں گے. ایک ٹیکس تو وہ جو ڈرائی پورٹ ایک خطرہ بنی ہوئی تھی ختم ہونے کے بعد کی جا رہی تھی, وہ بچ جائے گی آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں ڈرائی پورٹ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اتنے ٹیکس اگر لگا دیں گے لاہور کے برابر ڈرائی پورٹ پہ تو کون جائے گا؟ نہیں, ابھی یقیناً چونکہ چائنا کی اپنی جو ہے دلچسپی بڑھ گئی, سی پیک بن گیا, تو شاید اس روٹ پہ ایک حویلیاں میں بنے, ایک گلگت میں بنے, ایک یہی ہو, چونکہ ٹریڈ والیوم بڑھے گا. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارا جو ڈرائی پورٹ ہے سوس کا, وہ سالانہ 3000 سے زیادہ کنٹینر کو ڈیل کرنے کی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لازمی بات ہے ایک حویلیاں میں بنے گا, لازمی بات ہے ایک چلاس میں بنے گا, لازمی بات سی پیک کے آنے سے پورے جی بی کی اکانومی جو اسٹرانگ ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ پورے ملک کے لیے جہاں گیم چینجر ہے, جہاں گلگت بلتستان کے لیے تو یہ واقعی گیم چینجر منصوبہ ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ریجنل ایشوز پہ ہم پھنسے رہے ہیں. نیشنل ایشوز پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سی پیک کو لے کے گلگت بلتستان پر دونوں ہاؤسز میں ہندوستان میں ایک اسپیشل دونوں ہاؤسز میں پورا دن بحث ہوئی تھی, تو جی بھی بڑا ہاٹ ایشو ہو گیا تھا سی پیک کی وجہ سے, کیونکہ سی پیک ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے لیے جی بی پہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے آنے کے بعد جو ایک افواہیں سن رہے ہیں ہم کہ وہاں را کی انوالومنٹ ہے یا ہندوستان زیادہ انوالو ہو رہا ہے, تو ایسا کچھ ہے اس میں ریالٹی ہے؟ دیکھیں یہ تھریڈ ہے, اس کی وجہ یہ میں آپ کو پریکٹیکلی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. بلوچستان میں جب تک آپ نے ریکوڈک پہ کام شروع نہیں کیا تھا, سوئی پہ نہیں کیا تھا, گوادر پورٹ نہیں بنائی تھی, تو وہاں جو لڑائی تھی وہ سرداروں کے آپس کی تھی. جب آپ نے نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹ لگائے اور بلوچستان کے وسائل سے بلوچستان کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے فائدے کی بات آ گئی, ہمارے دشمنوں کو یہ بات کھٹکی کہ کہیں پاکستان جو ہے گیس میں جو ہے وہ خود کفیل نہ ہو جائے, ٹریڈ میں خود کفیل نہ ہو جائے. انہوں نے پھر بلوچستان کے اندر جو سرداروں کی لڑائی تھی اس میں فورن ہینڈ کو گھسا دیا, جس کی وجہ سے انسرجنسی میں وہ بدل گئی. سیم گلگت بلتستان میں جو کچھ ماضی میں وہاں پہ بدقسمتی سے سیکٹیرین چھوٹے موٹی جو لڑائیاں تھیں وہ ویسٹ تھی, آپس کی تھی. ٹھیک ہے, اب ہمیں خدشہ یہی ہے کہ اگر ہندوستان کیا کر سکتا ہے, وہ یہی کرے گا کہ گلگت بلتستان میں بدامنی ہو تاکہ یہ سی پیک کا جو آغاز ہے وہی ڈسٹرب ہو جائے. کیونکہ ہندوستان نہیں دیکھ سکتا آپ کو پھلتا پھولتا ہوا, آپ کی ٹریڈ بڑھے, آپ کی اکانومی بڑھے, آپ ریجنل لیڈر بن جائیں یہاں پہ. تو وہ آپ کو یہی کر سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں انریسٹ پیدا کرے, وہ پراکسی وار وہاں پہ شروع کرے. لیکن الحمدللہ گلگت بلتستان میں 99% 100% لوگ جو ہے وہ لائک کرتے ہیں پاکستان کو. اب وہ دو ایشوز ہیں, ایک سیکٹیرین ہارمنی چاہیے جس کے لیے پوری گورنمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے, پورے سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں. دوسرا جو ہے وہ جو ہمارا جو پولیٹیکلی جو آئینی ایشو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, جس کو فیڈرل لیول پہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. کمیٹی بھی بنا کے اس پہ رپورٹ پھر سیکیورٹی کے 3 اور اسپیکٹ ہیں اس میں کہ آپ ویزیبل سیکیورٹی دے دیں, انویزیبل سیکیورٹی دیں. آپ نے دیکھا کہ 2 ڈویژن فوج سی پیک کے والے سے بنی ہے. اس جنوری کے اینڈ سے پہلے انہوں نے ذمہ داری سنبھالنی ہے, ٹھیک ہے, جس میں سے میرے اطلاع کے مطابق ایک ڈویژن فوج جو ہے وہ منسرے سے لے کے گوادر تک, دوسری ایک ڈویژن فوج مانسرے سے لے کے خنجراب تک, ایک ڈویژن میں 20,000 فوج ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 پرپوزل فیڈرل گورنمنٹ کو سبمٹ کیے ہیں, 1500 نفری پہ مشتمل کیج پروٹیکشن فورس ہم بنا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اپروول بھی دی ہے اور پروسیس میں ہے. دوسرا جو ہے موٹر وے طرز پہ ایک فورس جو NHA بنائے گی, جو خنجراب سے لے کے مانسرے تک اس پورے موٹر وے کے ٹریفک کو بھی اور اس کو بھی وہ کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک ایسا موقع ملا ہے, ہماری جو لیڈرشپ ہے, میں داد دیتا ہوں اپنے لیڈرشپ کو اور پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کو. ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں جہاں آپ کنیکٹ ہونے جا رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ, جہاں آپ کنیکٹ ہونے جا رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ, آپ ایک ایسا مرکز بننے جا رہے ہیں. ہندوستان ایسی آئسولیشن میں چلا گیا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو ہندوستان نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں افغانستان کے تھرو واگا بارڈر جو ہے ٹریڈ کی اجازت دیں. تو اب آپ اگر یہ سینٹرل ایشیا, چائنا, پاکستان, گلف, مڈل ایسٹ, یہ سارا جو ہے وہ انٹر لنک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہندوستان کے لیے سروائیول مشکل ہو جاتا ہے.
ہم معاشی طور پر مضبوط ہو گئے تو وہ خود بخود آ سکتا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ چائنا نے کبھی نہیں کہا تائیوان ہمارا ہے، جگہ جگہ میں جلوس نہیں نکالے، اپنی اکانومی مضبوط کی، تگڑے ہو گئے، مضبوط ہوئے، وہ تائیوان ان کی جولی میں خود آ کے گرا. تو انشاءاللہ تعالی یہ موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اپنے ریجنل انٹرسٹ پہ آ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. صرف ایک وہی سوال دوبارہ سے ہوگا، کیونکہ ہندوستان کے کئی پیپرز میں یہ پڑھ چکا ہوں کہ کہیں را کی انوالومنٹ ہے، تو ایسے کہیں نشانات آپ کی گورنمنٹ کو یا آپ کو ملے کچھ اس طرح کے کہ ہے، ہو سکتے ہیں، تو ایک آپشن ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو عرض کروں گا کہ جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق کوئی $60 کروڑ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے مختص کیے ہیں را نے، کہ جو جی بی اور بلوچستان کے اندر شورش پیدا کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ کنفرم ہے کہ ہو سکتا ہے. جی بالکل ہے. دیکھیں آج تک میں ٹریک 2 کا حصہ رہا ہوں، میں 6 دفعہ ہندوستان گیا ہوں کانفرنس روم میں، ہم نے کبھی کسی سے نہیں سنا کہ جی بی بھی کوئی پاکستان میں کوئی علاقہ ہے، اس کی کوئی ڈسپیوٹڈ حیثیت ہے. اب یہ سی پیک کے بعد ہندوستان کا پرائم منسٹر بھی جی بی کا ذکر کر رہا ہے، ان کا پارلیمنٹ میں ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے ہر فورم میں یہ بات ہو رہی ہے. سر آخری سوال پوچھوں گا، جی بی کی جو یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، اس کی بڑی افیلیشن ہوتی ہے، جیسے ہمارے پنجاب کی یوتھ کی چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے، خٹک صاحب کی KPK کی یوتھ کی ہے. آپ کی جو یوتھ ہے، جی بی کی یوتھ، وہ آپ سے بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے کہ ہمارے لیے ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ اور جاب کے حوالے سے کچھ بہتر ہوگا، تو کیا وہ ایک اچھی امید رکھیں اور آپ ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں مجھے ہمارا ایک نعرہ تھا الیکشنوں میں، شنا میں کہتے تھے کہ معاملہ جنون ہن ووٹ صرف نون ہن، وہ ایک بڑا مشہور نعرہ تھا، یہ بھائی سمجھتا ہے اس کو، اس کا مجھے مطلب بتا دیں. جی آپ جو معاملہ جنون کا ہے، ووٹ صرف نون کا ہے. تو جتنی یوتھ نے ہمیں سپورٹ کیا، میرے خیال میں کل مجھے ایک اینکر صاحب بتا رہے تھے پاکستان کا کم عمر ترین چیف منسٹروں میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے آپ کو. تو اب میں خود یوتھ ہوں، میں خود نوجوان ہوں، اللہ کے شکر ہے، اللہ نے تھوڑی بہت عمر دی ہوئی ہے. تو ہمارا فوکس یوتھ ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس پہ ہم فوکس ہے. مثال کے طور پر اب گلگت شہر کو ہم وائی فائی فری کرنا چاہتے ہیں، وہ کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ یوتھ کے لیے. وہ کیسے مجھے خیال آیا، میں چیف منسٹر ہاؤس کے اوپر چھت پہ چڑھا ہوا تھا، دیکھا تو کچھ نوجوان باہر دریا کے پاس پھر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ وائی فائی سگنل کے پیچھے پھر رہے ہیں موبائل لے کے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ اس پہ ایک پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، پورا شہر وائی فائی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس سال ہم نے یوتھ انکریجمنٹ پروگرام شروع کیے. اسٹوڈنٹس جو ہمارے مختلف اداروں میں پڑھتے ہیں، پوزیشن لیتے ہیں، ان کو کوئی انعام نہیں ملتا تھا، ہم نے 5-6 لاکھ روپے انعام رکھے. ٹاپر کنونشن ہم کروا رہے ہیں، یوتھ کنونشنز ہم کروا رہے ہیں. یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں کام ہوگا، یوتھ کا بہتر طور پہ چلے گی. بہت شکریہ سر. ناظرین، جی بی پاکستان کی جان ہے، اور جی بی ہی وہ پلیس ہے جہاں سے پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی، اور جی بی وہ ایریا ہے پاکستان کا جس سے اقتصادی راہداری مضبوط ہوگی، اور اقتصادی راہداری کا جو مین سٹریم ہے وہاں سے گزرے گا. جی بی کی تمام عوام چاہتی ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کو ان کو آئینی حق دے. ڈیفینیٹلی یہ آئینی حقوق انہیں ملنا چاہیے، اور ہم ڈیفینیٹلی حافظ الرحمان صاحب کی جو کاوشیں ہیں ان کی تعریف کریں گے، کیونکہ جی بی میں بہت سارے ریسورسز ہیں، منرل ریسورسز ہیں، ٹورزم کے ریسورسز ہیں، اور ہائیڈرو کے بے تحاشا چانسز ہیں. وہاں پہ ان تمام ریسورسز کو یوز کرنا چاہیے تاکہ جی بی پاکستان کا سب سے مضبوط صوبہ فائنانشلی بن سکے. آج کا پروگرام، آج کی گفتگو بس یہیں تک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.